آپ نے سنا راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں انہوں نے آج الزامات بھی لگائے بلکہ اعتراف جرم بھی کیا. انہوں نے کہا ساری ذمہ داری مجھ پر آتی ہے ریگنگ کی, میں نے ظلم کیا ہے, مجھے سزا ملنی چاہیے. اس پر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے کہ ان کے جو الزامات ہیں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان بار کونسل نے بھی کہا ہے کہ جو ریگنگ کے الزامات لگ رہے تھے اس کو تقویت ملتی ہے, انکوائری ہونی چاہیے ان کے الزامات پہ. لیکن آج آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جو کمشنر صاحب ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کس سے رابطے میں تھے, کس سے بات چیت کر رہے تھے, کیا وجہ ہے اس کی, آپ کا شبہ کیا ہے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو الزامات ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جس کو بھی کوئی شک ہے, جس کا بھی کوئی بات ہے, جس کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ ریگولیرٹی ہوئی ہے, کسی قسم کا کوئی کنسرن ہے, اس کے فورمز موجود ہیں اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو یہ کھڑا ہوتا ہے, الزام لگاتا ہے, نہ کسی کو کوئی ثبوت دیتا ہے, نہ اپنی بات کو کرنے کے لیے جسٹیفائی یا انڈورس کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کاغذ دیتا ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, اٹھتا ہے جی یا دھاندلی ہو گئی ہے. وہ بھائی دھاندلی ہو گئی ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہے, کوئی کال آپ کو آئی, کسی کال کا کوئی ایویڈنس موجود ہے, کوئی ٹیکسٹ میسج موجود ہے, آپ ایک پوزیشن کے اوپر تھے, آپ کو 8 دن بعد ضمیر جاگا امریکہ کا ویزا لینے کے بعد, صبح خودکشی کرنے کا خیال آ گیا, چلو آ گیا کوئی بات نہیں, تو اس پلندے کو جو آپ کے پاس موجود کی صورت میں اس کو الیکشن کمیشن جس دن, اور پھر ایک اور بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ ہے شہزاد, کہ آپ کے پرسوں نوٹیفیکیشن ہوئے, 3 دن پٹیشنز کی ہیئرنگ جاری رہی الیکشن کمیشن کے اندر پنڈی ڈویژن کی کو انسیڈنٹلی. تو آپ کے پاس جب یہ سب کچھ تھا, آپ کمشنر ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن میں پٹیشن ہیئرنگز ہو رہی ہیں, تو آپ وہاں ثبوت لے جائیں, وہاں جا کے گواہی دے دیں, وہاں جا کے کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو وہاں لے جائیں. یہ رویہ وہ افضل خان صاحب سیکرٹری, یاد ہے آپ کو 2013 میں ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن چیف جسٹس کو کہیں کہ استعفیٰ دے دیں, دھاندلی ہو گئی ہے, چیف الیکشن کمشنر کو کہیں استعفیٰ دے دیں. مطلب کوئی نہ ثبوت, کوئی نہ منطق, کوئی نہ بات. تو میں نے یہ بالکل کہا ہے, میں نے کہا ایک تو ان کو ECL پہ ڈالیں, دوسرا ان کی تحقیقات ہو کہ جب یہ وہاں فائز تھے اس پوزیشن پہ اور پچھلے 8 دن میں یہ کن لوگوں کو ملے, ان کا کال ریکارڈ کیا ہے, ملک کے اندر یہ ہیجانی کیفیت, یہ افراتفری, یہ تماشا, یہ انتشار, اس کا اب سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور یہ کھڑے ہو کر الزام تراشی بغیر کسی ثبوت کے, یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہونی مریم چاہیے. صاحب, ایک فورم تو کینڈیڈیٹس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں, جو ہائی کورٹ کے ججز دیکھتے ہیں, اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, پہلے وہ RO کے پاس جا سکتے ہیں ریکاؤنٹنگ کے لیے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کمشنر صاحب کا, یہ پھر کس فورم پہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے کہا پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیے, پہلے تو جو ایلیگیشن ہے نا, اس کی ثبوت کیا ہے, اس کی حق کے اندر, یا اس کو انڈورس کرنے کے لیے, یا اس کو اپنی بات, وہ I can tomorrow stand up in front of a media channel and say کہ شہزاد اقبال جو ہے انہوں نے یہ فلانی چیز کی اور میں آپ پہ الزام لگا دوں, اور آپ کہیں جی, پھر آپ کے پاس فورم, آپ کمشنر ہے نا, کمشنر کے پاس ایک عہدہ ہوتا ہے, ایک اختیار ہوتا ہے. پہلی بات تو آپ ان کے پاس نہ یہ RO تھے نہ یہ DRO تھے, انہوں نے کہا میں نے دھاندلی کروائی ہے, مجھے پولیس کے حوالے کیا جائے, مجھے خود, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں الیکشن کے ساتھ, نہ یہ ان کا اختیار تھا, ان کی کوئی ایکسس تھی جہاں الیکشن. چلو پھر بھی مان لیا, آپ بتا دیں آپ کو کسی کا فون آیا تھا فارم, اور کوئی فارم, کمشنر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے نا, یہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ اسی کے نیچے آتے ہیں, تو انڈائریکٹلی تعلق بنتا ہے. اور انہوں نے غالباً میٹنگ بھی کی تھی ROs کے ساتھ, DROs کے ساتھ 2 دن پہلے, کہ الیکشن کا پروسیس کیسے آگے بڑھے گا. نہیں دیکھیں, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے نا, تو ان کو الیکشن کا ریزلٹ بدلنے کے لیے کسی RO کو انسٹرکشن دینی ہوگی. بتا دیں میں نے کس RO کے تحت الیکشن, کہہ رہے ہیں میں نے دھاندلی کروائی ہے, تو آپ بتائیں آپ نے کس RO کے تحت, کس RO کے تحت, آپ بتا دیں کہ آپ نے کس RO کے تحت دھاندلی کروائی ہے, آپ نے کون سا الیکشن ریزلٹ چینج کروایا, اس کا طریقہ کار کیا تھا, آپ کو کس نے دھمکی دی, آپ کو کس نے ریزلٹ چینج کرنے کو کہا. یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک کھڑے ہو کر آؤٹ رائٹلی کہیں جی دھاندلی ہوئی اور میں نے دھاندلی کی اور میرا ضمیر جاگ گیا. یہ کوئی یہ تمسخر, یہ مذاق, یہ مذاق. ایسی مثالیں موجود ہیں نا, جیسے جج ارشد ملک کی جو کنفیشن ویڈیو تھی, وہ کئی سزا دینے کے بعد نواز شریف کو 1-2 سال کے بعد منظر عام پہ آئی. آپ لوگوں نے اس پہ پریس کانفرنس کی, آپ لوگوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا. بشیر محمد صاحب میں مثال کو کمپلیٹ کر لوں, DG FIA تھے, انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے 1-1.5 سال بعد کہا کہ PTI مجھ سے کیا کیا کام کروانا چاہتی تھی, کیسز بنوانا چاہتی تھی. آپ لوگوں نے اس پہ بھی کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. وہ سارے جو کنفیشنز ہیں وہ 1.5-2 سال بعد آتے, تو ٹائم کی جو مدت ہے کہ 8 دن بعد کر رہے ہیں, وہ تو اتنی معنی نہیں رکھتی نا پھر. نہیں شہزاد, میں نے یہ بالکل نہیں کہا, یہ آپ دو باتیں کو مکس کر لیں. میں نے تو یہ پہلے کہا ہے, میں نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلے یہ کہا ہے کہ کسی کو اگر شک ہے
کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا فورم موجود ہے نا. ان کمشنر صاحب کو ٹی وی چینلز پہ پریس ٹاک کرنے کی بجائے سیدھا الیکشن کمیشن چلے جائیں, وہاں الیکشن کمشنرز بیٹھے ہیں, وہاں اپنے ثبوت دے دیں سیدھا. اگر وہاں سے کوئی پریشانی ہے بس تو ہائی کورٹ چلے جائیں, وہاں سے پریشانی ہے تو سپریم کورٹ چلے جائیں.